اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی القدر، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سفر قرآن اور میں ہوں آپ کا میزبان عثمان طاہر جبا۔ جو آیات بینات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں 62، 63 and 64، اللہ کریم فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ، الا خبردار، آگاہ رہو، ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ خوف بھی نہیں ہوگا اور غم بھی نہیں ہوگا۔ خوف ہوتا ہے آگے آنے والی چیز کا، اور غم ہوتا ہے پیچھے گزر جانے والی چیز کا۔ جو چیز گزر گئی ہوتی ہے، یعنی آپ کا کوئی رشتہ دار آپ کو چھوڑ کے دنیا سے چلا جائے تو آپ کو غم ہوتا ہے، آپ کوئی چیز گنوا بیٹھیں تو اس کا آپ کو غم ہوتا ہے۔ آنے والی جو چیز ہوتی ہے اس کا آپ کو خوف ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، جا رہے ہیں راستے میں بارش نہ ہو جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا، جو اللہ کے دوست ہیں، جنہوں نے نیک کام کیے ہیں، ان کو آگے آنے والے حشر کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ کیوں؟ انہوں نے اعمال صالحہ کر رکھے ہیں، اور نہ ان کو کوئی حزن و ملال ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا جو گناہ گاروں کو ہوگا کہ کاش پچھلی زندگی کے اندر ہم اس کو گنوا نہ بیٹھتے، ہم اس میں کوئی عمل صالح کر لیتے۔ اس طرح کا بھی ان کو کوئی غم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایمان لے کے آئے اور عمل صالح انہوں نے کیے ہوئے تھے، لہذا پچھلی زندگی کے گنوانے کا کوئی غم نہیں ہے ان کو، اور آنے والی زندگی کا ان کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے۔ فرمایا الذین آمنوا، یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے دوست ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لے کے آئے، وکانوا یتقون، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہے، ہر وقت اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے رہے، اس سے ڈر کے کوئی ادھر ادھر اس کے احکامات سے روگردانی نہیں کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اولیاء اللہ ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں۔ لہم البشری، ان کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے جو کلمات ہیں یہ بدلتے نہیں ہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے اللہ جس سے ان کو سرفراز فرمائے گا۔ اپنے اولیاء اللہ کو، اپنے نیک لوگوں کو، یعنی اولیاء اللہ اس حساب سے وہ شخصیتیں ہوں گی جن کے اوپر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی شورۂ آفاق تفسیر طبری میں لے کے آتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان من عباد اللہ عبادہ، اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے بھی ہوں گے یغبطہم الانبیاء والشہداء، جن کے اوپر انبیاء اور شہید بھی رشک کریں گے۔ اللہ اکبر۔ قیل، تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون خوش بخت لوگ ہوں گے؟ فلعلنا نحبہم، تاکہ ہم بھی ان سے محبت کریں۔ یا رسول اللہ ایسے کون لوگ ہیں جن کے اوپر انبیاء بھی رشک کریں گے، جن کے اوپر شہید بھی؟ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کا خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کو جنت میں اس کا گھر دکھا دیتا ہے، یعنی اتنی بڑی سعادت ہے شہید کے بارے میں۔ فرمایا وہ بھی رشک کر رہے ہوں گے ان کے اوپر۔ تو فرمایا یا رسول اللہ ہمیں بھی بتائیے وہ کون ہیں؟ قال، تو پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہم قوم تحابوا فی اللہ من غیر اموال ولا انساب، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے معاملے میں کسی کے ساتھ جو محبت کا ان کا معیار ہے وہ مال نہیں ہے اور نسب نہیں ہے، بلکہ وہ خالصتاً اللہ کی وجہ سے کسی کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ ہم قوم تحابوا فی اللہ من غیر اموال ولا انساب، یہ کسی مالی لالچ یا نسبی تعلق کے بغیر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں۔ وجوہہم من نور، ان کے چہرے جو ہیں وہ نور میں ہوں گے، چمک رہے ہوں گے۔ علی منابر من نور، اور وہ نور کے ممبروں کے اوپر جلوہ افروز ہوں گے۔ منابر ممبر کی جمع۔
لا یخافون اذا خاف الناس، جب لوگوں کو خوف محسوس ہو رہا ہوگا اس وقت ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا یحزنون اذا حزن الناس، اور جب لوگوں کو غم اور ملال کی کیفیت ہوگی اس وقت ان کو کوئی غم اور ملال کی کیفیت نہیں ہوگی۔ پھر اس حدیث پاک کی روح سے ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آیت کریمہ 62 سورہ یونس جو ہے، اس کی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن جریر فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی۔ اب اس میں جو آگے چل کے 64 کے اندر فرماتے ہیں لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی بشارت ہے۔ تو اس کے بارے میں اگین علامہ ابن جریر طبری جو ہے وہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قرآن حکیم نے فرمایا لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ ان کو دنیا میں بھی بشارت دے رہا ہے اور آخرت میں بھی بشارت دے رہا ہے۔ یا رسول اللہ آخرت کی بشارت کا تو ہمیں پتہ ہے کہ ان کو جنت ملے گی، فرمایا دنیا میں جو بشارت ہے وہ کیا ہے ان لوگوں کے لیے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الرؤیۃ الصالحہ، الرؤیا الصالحہ، فرمایا اس سے مراد جو دنیا میں بشارت ہے اس سے مراد ہے سچے خواب، یراہ العبد او ترا لہ وہی جزء، فرمایا یہ اس سے مراد نیک خواب ہے جسے کوئی بندہ دیکھتا ہے یا اس کے لیے کوئی خواب دیکھا جاتا ہے، وہی جزء من 44، اور یہ 44واں جز ہے، او 70 یا 70 اجزاء جو ہوتے ہیں، جزء من النبوہ، یہ نبوت کے فرمایا 70 اجزاء میں سے ایک جز ہے، یا 44واں جز ہے نبوت کا سچا خواب جو ہے۔ اما عائشہ سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب وحی کا آغاز ہوا تھا تو وہ رویا صالحہ کی شکل میں ہوا تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب آتے تھے اور وہ خواب جو ہیں وہ پھر سچے ہو جاتے تھے، سچا دوسرے دن یا تیسرے دن یا جو بھی مدت مقرر ہوتی تھی، اس کے بعد وہ اسی طرح سے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا ہوتا تھا ان کو اسی طرح سے خواب والی جو کیفیت ہے وہ دل میں دکھا دی جاتی تھی۔ تو یہ سچا خواب بھی جو ہے، یہ دنیا میں اگر کسی کو سچا خواب آتا ہے تو یہ بھی اللہ کی اس کے اوپر رحمت کی ایک علامت ہے اور ایک بشارت ہے کہ اللہ کا اس کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ نرمی والا ہے۔ امام احمد نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان فرمائی ہے کہ انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، آدمی ایک نیک کام کرتا ہے تو لوگ اس کی تعریف اور ستائش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہ بات آپ نے عرض کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلکا عاجل بشر المؤمن، یہ وہ بشارت ہے جو مومن کو جلدی مل جاتی۔ مسلم شریف کی یہ روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی حضرت ابو ذر غفاری کی کہ جب انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بندہ جب دنیا میں نیک کام کرتا ہے نا تو لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی ستائش کرتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یہ مومن کی بشارت ہے جو اس کو جلدی مل جاتی ہے، یہ مومن کے لیے خوشخبری ہے، یہ اس کا وہ انعام ہے جو اس کو دنیا میں اللہ اسی وقت دے دیتا ہے۔ وہ نیک کام کرتا ہے، لوگ اس کی تعریف اور ستائش کرتے ہیں۔ اب یہ رویا صالحہ کی جہاں پہ بات آئی، اسی کے ساتھ ہی اگر کسی کو پریشان کن کوئی خواب آتا ہے، کوئی برا خواب آتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی امام احمد ایک روایت لے کے آئے حضرت عبداللہ بن عمر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت امام احمد اس معاملے میں ممتاز ہیں، منفرد ہیں کہ صرف انہوں نے اس روایت کو بیان فرمایا ہے، اصحاب کتب ستہ میں سے کسی نے بھی اس روایت کو بیان نہیں فرمایا۔ امام احمد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لہم البشرا فی الحیات الدنیا کے بارے میں، فرمایا قال الرؤیا الصالحہ یبشرها المؤمن، رویا صالحہ جو ہے یہ مومن کے لیے ایک بشارت ہے، ہی جزء من 49 جزءا من النبوہ، فرمایا یہ نبوت کے 49 حصوں میں سے ایک ہے۔ پچھلی روایت کے مطابق آپ کے سامنے رکھا تھا 44 حصے بھی آئے ہیں، 70 حصے بھی آئے ہیں، اور یہاں پہ ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے، دیکھتے رہیے سفر قرآن۔ ویلکم بیک ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 87 ہے، سورہ یونس ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کی طرف وحی فرمائی، کیا؟ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا،
کہ اپنے گھروں کے اندر مسجدیں بناؤ۔ اللہ اکبر۔ ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی کہ تم اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر بناؤ، وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور تم اپنے گھروں کو قبلہ رو بناؤ، یہ اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور وہاں نماز قائم کرو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اب ہوا کیا، ان آیات بینات کے بارے میں آتا ہے، اوفی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت فرمائی ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام سے عرض کی کہ یہ کیونکہ آل فرعون، یہ جو فرعون ہے اور اس کے جو درباری ہیں، حواری ہیں، جو وزیر مشیر ہیں، اس کے جو سردار ہیں، عمراء ہیں، ان کے شر سے ہم محفوظ تبھی رہ سکتے ہیں اگر ہم اپنے گھروں میں، فرعونیوں کی موجودگی میں تو ہم باہر نماز نہیں پڑھ سکتے، تاکہ ہم گھروں میں اپنے میں چھپ کے نماز ادا کر سکیں، تو اللہ نے پھر ان کو اس بات کی اجازت فرما دی کہ وہ اپنے گھروں میں ہی نماز ادا فرما لیا کریں اور اپنے گھروں کو ہی قبلہ بنا لیں۔ تو اس کی طرف اس آیت بینہ کے اندر اشارہ ہوا ہے۔ پھر فرمایا وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِینَةً وَأَمْوَالًا فِی الْحَیَاۃِ الدُّنْیَا۔ وَقَالَ مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربنا، اے ہمارے رب، انکا آتیت فرعون، بے شک آپ نے آتیت عطا فرمایا ہے، فرعون و ملأہ، فرعون اور اس کے عمراء کو، اس کے سرداروں کو، زینتم و اموالا فی الحیات الدنیا، دنیا کے اندر ان کو زینت اور آسائش اور مال و دولت آپ نے وافر مقدار میں عطا فرمایا ہے فرعونیوں کو اور اس کے درباریوں کو۔ ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے ہمارے رب، وہ اس مال و متاع کے ذریعے آپ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ربنا اطمس علی اموالہم، اے ہمارے رب، ان کے مال کو غارت کر دے، پکڑ لے ان کو میرے اللہ، اور ان کے مال کو بھی پکڑ لے اور ان کو بالکل، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، تاکہ یہ تب تک ایمان نہ لے کے آ سکے جب تک یہ اپنی آنکھوں سے عذاب علیم کو نہ دیکھ لے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا نا کہ یہ ظلم کر رہا ہے، بات نہیں مان رہا، تو موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا فرمائی اس کے لیے، ربنا اطمس علی اموال، اے اللہ ان کے مال کو ضبط کر لے، واشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں کو بالکل شدید کر دے، مہر لگا دے میرے اللہ ان کے اوپر۔ پھر فرمایا آگے آیت کریمہ 89 میں، قالا قد اجیبت دعوتکما، اللہ نے فرمایا یقیناً تم، کما دو کا صیغہ، یقیناً تم دونوں کی دعا اللہ نے قبول فرمائی۔ قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما، تو تم دونوں ثابت قدم رہو، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور ان لوگوں کے راستے کی پیروی مت کرو جو علم نہیں رکھتے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جب بد دعا فرمائی تو اس کے بعد کیا ہوا، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کر دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب قوم فرعون سے نجات دے کے بنی اسرائیل کو لے کے نکلے ہیں، تو یہ جو آپ کا ریڈ سی ہے، بحیرہ احمر جو ہے، یہ اوپر جو نہر سویز کا علاقہ ہے جہاں پہ بحیرہ مرات ہیں، دو نمکین پانی کی بڑی جھیلیں ہیں جس میں سینکڑوں کے حساب سے جہاز آج بھی پارک ہوتے ہیں جب نہر سویز میں کوئی بلاکیڈ آتی ہے، بحیرہ مرات ان کو کہا جاتا ہے، نمکین پانی کے چھوٹے چھوٹے سمندر، اس کے اندر سے کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، تو اللہ فرماتا ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي اسرائیل البحر، تو ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کروا دیا، نکال دیا وہاں سے۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، عداوت اور دشمنی اور سرکشی کی وجہ سے یہ جو فرعون اور اس کے درباری تھے اور اس کا لشکر تھا، انہوں نے ان کی اتباع کی، ان کے پیچھے آئے، بنی اسرائیل کے پیچھے آئے۔ جب یہ وہاں سے موسیٰ علیہ السلام ان کو بچا کے لے کے نکلے، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، تو فرعون اور اس کی فوجوں نے سرکشی اور ظلم کرتے ہوئے، عداوت کرتے ہوئے ان کا پیچھا کیا، حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرْقُ، یہاں تک کہ جب اسے غرق ہونے نے پا لیا نا، حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرْقُ، جب اس کے غرق ہونے کا وقت آ گیا، قال، تو اس فرعون نے کہا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت
بہی بنو اسرائیل، میں بنی اسرائیل کے رب پہ ایمان لے کے آتا ہوں۔ جب اس کے غرق ہونے کا ٹائم آیا تو وہ کہتا ہے کہ میں اس ذات کے اوپر ایمان لے کے آتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جس کے اوپر بنی اسرائیل ایمان لے کے آئے ہیں، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یعنی اس نے جب یہ کرنا چاہا تو اس کے بارے میں حدیث پاک امام ابو داؤد طیالسی رحمہ اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت لے کے آئے ہیں کہ حضرت جبریل امین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فرمایا، قال علی جبریل، جبریل نے میرے سے عرض کی، یا محمد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لو رأیتنی، کاش آپ اس وقت مجھے دیکھتے، وَأَنَا آخذ من حال البحر، کہ جب میں سمندر کے اندر سے فأدسه فی فرعون مخافتا ان تدرکه الرحمہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش آپ مجھے اس وقت دیکھتے جب میں سمندر کی تہ سے گارا نکال کے فرعون کے منہ میں ٹھونس رہا تھا کہ کہیں اللہ کی رحمت اس کے شامل حال نہ ہو جائے، اور آخری وقت میں یہ بے ایمان جو کلمہ پڑھنے لگا ہے کہیں اللہ کو اس کے اوپر رحم نہ آ جائے۔ اللہ فرمایا سمندر کی تہ میں سے گارا نکال کے میں اس کے منہ میں ٹھونس رہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس نے یہ کہا آنا، کیا تو اب ایمان لے کے آتا ہے، وقد عصیتا، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانیاں کیا کرتا تھا، قد عصیت من قبل، اس سے پہلے تو نے نافرمانی کی زندگی گزاری ہے، وکنت من المفسدین، اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا، فالیوم ننجیک ببدنک، آج ہم تمہارے بدن کو محفوظ کر لیں گے، تمہارے بدن کو سیو کر لیا جائے گا، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، تاکہ آگے آنے والی جو امتیں ہیں ان کے لیے ہم تمہیں ایک نشانی کے طور پہ رکھ لیں کہ جس نے اللہ اور اس کے رسولوں کی اتباع نہیں کی، اللہ نے پھر ان کے ساتھ یہ والا معاملہ کیا ہے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور لوگوں کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہماری واضح نشانیوں سے بھی غفلت برت کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی آیت کریمہ کے شان نزول میں ایک حدیث پاک امام بخاری علیہ رحمہ لے کے آئے ہیں، کتاب التفسیر ہے، سورہ یونس کی تفسیر میں جو آخری حدیث پاک لے کے اس کے آگے پھر سورہ ہود کی تفسیر شروع کرتے امام بخاری، حدیث نمبر ہے 1800 پورا 1800 حدیث پاک ہے۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت فرماتے ہیں عن سعید ابن جبیر عن ابن عباس قال قادم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المدینہ، فرمایا جب محبوب کریم علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لے کے آئے نا، والیہود تصوم عاشورا، تو جو یہودی تھے نا وہاں کے رہنے والے مدینہ کے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، 10ویں محرم کا، فقالو، اور کہا کرتے تھے ھذا یوم ظاہر فیہ موسیٰ علی فرعون، اور یہ کہا کرتے تھے کہ یہ وہ دن ہے جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فتح عطا فرمائی تھی فرعون کے اوپر اور نجات بخشی تھی ان کو۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبوب کریم علیہ السلام نے لے اصحابہ، اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا، انتم احق بموسیٰ منہم، تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہو، فصومو، لہذا تم بھی عاشورہ کا روزہ رکھا کرو۔ تو اس دن کے بعد پھر صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق عاشورہ کا جو روزہ ہے وہ رکھنا شروع کر دیا۔ تو بخاری شریف کی روح سے عاشورہ کا جو روزہ ہے اس کے فضائل میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ آگے چل کے یہاں پہ پھر ایک دوسری بات جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب یہ فرعون اور اس کا لشکر پیچھے سے آئے ہیں نا، تو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو تو اللہ نے حکم دیا تھا کہ آپ سمندر کے اوپر اپنا عصا ماریے، تو سمندر کے اوپر جب انہوں نے عصا مارا اللہ نے 12 راستے بنا دیے۔ تو 12 راستے جب بنے نا، اللہ نے، مفسرین کرام نے لکھا، اللہ نے ایسے راستے بنائے کہ ہر قبیلہ اپنے اپنے راستے سے گزرے، ہر ایک کا انڈیویجول راستہ ہے، اور درمیان میں اللہ نے پانی کی ایسے تہیں اوپر اٹھا دی، اور ان کے اندر سے ایک دوسرے پانی سے یہ دیکھ رہے تھے، کھڑکیاں بن گئی تھی، ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے ہر قبیلہ کہ میں گزر رہا ہوں، میرے ساتھ پیرلر دوسرا قبیلہ بھی گزر رہا ہے، تاکہ ایک دوسرے کو دیکھ کے بھی ان کی ڈھارس بندی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے راستہ بن رہا ہے، وہ دوسرا قبیلہ بھی نکل رہا ہے، ہم بھی ساتھ نکل۔ تو جب یہاں پہ اس موقع کے اوپر آ کے پیچھے فرعون پہنچا ہے نا، اس کے پاس کہا جاتا ہے اس کے لشکر کے اندر خالی کالے رنگ کے اعلیٰ نسل کے 1,00,000 گھوڑے تھے،
وہ دیکھ کے یہاں پہ نہ ڈرا ہے، اس کے گھوڑے بھی ڈرے، وہ بھی پانی میں انٹر نہیں ہوئے۔ تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام ایک گھوڑا لے کے آئے جو اس کے آگے چلا، اور وہ یعنی حضرت جبریل امین علیہ السلام ایک گھوڑا آگے لے کے چلے تو ان گھوڑوں نے دیکھا کہ یار یہ آگے گھوڑا جا رہا ہے، تو یہ گھوڑے بھی پھر اس کے پیچھے چل پڑے، اور وہاں پہ جب آخری بنی اسرائیلی وہاں سے سمندر سے نکلا ہے، این اس وقت پہ اللہ نے جب وہ بنی اسرائیلی نکل گیا تو اللہ نے پھر سمندر کو حکم دیا کہ اب آپس میں مل جا، تو یہ وہاں پہ ملا ہے۔ تب جب اس نے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا جو قبول ہو گئی تھی کہ یا اللہ تب تک ان کے دلوں پہ مہر لگا دے جب تک یہ عذاب شدید کو، عذاب علیم کو نہ دیکھ لے، اس وقت عذاب علیم کو دیکھ کے اس نے کلمہ پڑھنے کی کوشش کی ہے، جس وقت حضرت جبریل امین نے امام ابو داؤد طیالسی کی جو روایت ہے اس کے مطابق اس کے منہ میں گارا ڈالا ہے۔ آج کے پروگرام کا وقت مکمل ہوا، انشاءاللہ العزیز اگر زندگی رہی تو دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان عثمان طاہر جپا کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔